بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وقال تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت نبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے نیت ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، تبھی جا کر کے وہ قبول ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ عمل اور کام اچھا بھی ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، ارادہ اچھا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے کام کیا گیا وہ مقصد ٹھیک نہیں، پھر کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اس پر اجر نہیں ملے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں بڑی اچھی مثال پیش کی گئی کہ سب سے پہلے جو دوزخ میں جائیں گے 3 بڑے لوگ ہوں گے۔ ان میں ایک ہوگا بہت بڑا عالم ہوگا جو دین کا علم اچھا رکھتا تھا، اللہ اسے بلائے گا اور پوچھے گا بتا میں نے تجھے علم سے نوازا، تو قرآن بھی جانتا تھا، حدیث بھی جانتا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے زندگی بھر جو علم تو نے مجھے دیا ہے اسی کی محنت کرتا رہا، لوگوں کو بھی سکھاتا رہا، ساری زندگی اسی میں گزری ہے۔ اللہ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، تو نے محنت کیا، بہت سارے لوگوں کو دین کے بارے میں تعلیم دی، پڑھایا، لیکن تیری نیت اچھی نہیں تھی، تیرا ارادہ اچھا نہیں تھا، تیرا مقصد اچھا نہیں تھا۔ تو اس لیے پڑھایا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بہت جاننے والا ہے، بڑا عالم ہے، نام کے لیے تو نے کام کیا۔ اسی لیے آج تیرے اس عمل کا یہاں کچھ نہیں، اسے دوزخ میں ڈالا جائے۔ پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے جنگ میں، جہاد میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور نارملی
ایک شہید کا مقام کتنا ہے، حدیثوں میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ دین کے لیے اپنی جان دے دینا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے ایک اور زندگی دے، پھر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اس طرح کئی بار کہا اللہ کے نبی، تمنا کی، اپنے شوق کا اظہار کیا۔ لیکن ایک ایسا بھی شہید ہوگا جسے اللہ بلائیں گے، دنیا میں اس کے زمانے کے لوگ اسے شہید ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی، جوانی دی، لڑنے کی ہمت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں تو دین کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ جواب دے گا، بات صحیح ہے کہ تو لڑتے لڑتے شہید تو ہو گیا، لیکن یہ ساری محنت جو تھی اس کا جو مقصد تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے لوگوں میں نام کے لیے ہر مقام پر آگے آگے رہتے ہیں، یہاں لڑائی جھگڑا ہو سب سے سامنے رہے گا۔ اللہ کہے گا تیرا مقصد تو پورا ہو گیا، دنیا میں لوگ تیرا نام لیتے رہے، تیری بہادری کے قصے بیان کیے گئے، آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایک بہت بڑے مالدار کو اللہ بلائے گا جس نے بہت سارے نیک عمل کیے ہوں گے، اس وقت کے جو بھی اچھے کام ہوں گے ہر کام میں اس نے حصہ لیا ہوگا، مال خرچ کیا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اچھا ہو، میں نے اس میں پیسہ لگایا، سپوز مسجد بنائے، مدرسے بنائے، بہت سارے بچوں کو پڑھایا، اسکالرشپ دیا۔ اللہ کہے گا یہ سب تو نے کیا ہے، لیکن تیرا ارادہ اچھا نہیں تھا، تیرا مقصد صحیح نہیں تھا، تو اس لیے کیا کہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے، لوگ تجھے کہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، پیسہ خوب خرچ کرتا ہے، سو وہ کہا گیا دنیا میں تیرا اچھا نام بھی تھا، چونکہ تیرے ارادے میں تیری نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے۔ یہ بڑا ایگزامپل ہے، یہ دنیا کے چند وہ بڑے کام ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں۔ اس طرح کے سارے مالدار ایسے نہیں ہیں، سارے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ نام کے لیے نہیں کرتے ہیں، جو دینی تعلیم خود حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، ایک آدھ اس طرح دنیا میں نام کے لیے کرے گا، لیکن سارے لوگ تو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ایک ایگزامپل ہے، اتنے بڑے بڑے کام چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر کام سے پہلے نیت کو ٹھیک کرنا ضروری۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دل سے نکال کر اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ دل میں کر لیں۔ دل کا کام ہے نیت، نیت جو ہے وہ عمل القلب ہے، دل کا کام ہے نیت، زبان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، دل کا کام دل سے ہونا چاہیے۔ ہم کھڑے ہو کر بالکل زبان سے نہیں بولنا ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، یہ سب غلط ہے۔
دل میں آدمی سوچے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہم کلام بات کرنے کا موقع مجھے آ رہا ہے، جتنے دل سے میں اس نماز کو پڑھ لوں گا میرا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی نماز پڑھے، کوئی بھی کام دنیا کا۔ کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آدمی سچی نیت سے کرتا ہے تو اسے بڑا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی آیا، آج کل تو خیر زمانہ بدل گیا ہے، پرانے زمانے میں لوگ موٹر وغیرہ جب نہیں بنا تھا، سارے لوگ یا تو پیدل آتے تھے یا کسی جانور پر آتے تھے، گھوڑے پر، اونٹ پر یا کسی چیز پر سوار ہو کر۔ ایک آدمی مسجد آیا، کسی جانور پر سوار ہو کر آیا، دن کا وقت تھا، اب نماز میں تھوڑا ٹائم تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کھوٹا گاڑوں گا تاکہ میرے جیسا کوئی بھی آدمی آئے گا تو جانور کے باندھنے کے لیے اسے آسانی ہوگی۔ لوگوں کو آسانی کے لیے، سہولت پہنچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک کھوٹا گاڑا۔ آج کل سپوز گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی ساتھی یہ سوچے کہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جاؤں گا، سارے اے سی جو ہے آن کروں گا، لوگ زیادہ آئیں گے، جمعے کا دن ہے، لوگوں کے آنے تک مسجد ٹھنڈی ہوگی، سب لوگ آرام سے نماز پڑھ لیں گے، یہ سوچ کر تھوڑا پہلے آ کر یہ سارا انتظام کرتا ہے۔ نیت اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، اس پر اسے ضرور ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مغرب کے وقت آیا، اس نے دیکھا، نماز پڑھ لیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے کھوٹے گڑے ہوئے اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ وہ جو صبح کسی نے گاڑا تھا دوسروں کی ہیلپ کے لیے، اس نے یہ سوچا رات کا وقت ہے، کسی چلنے والے کو ٹھیس لگ سکتی ہے، اندھیرا ہے، اس لیے اس کو اکھاڑ دیا، اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔ کام اس کا بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کام میں کیا، کام کیسا بھی ہو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دل اچھا ہونا چاہیے، اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھے دل سے برے کام کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کبھی کبھی ہنسی مذاق کی وجہ سے آدمی نارملی جو گناہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ برے کام کے لیے رات میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ آج میں پیاکا جو کھیلوں گا اس میں مجھے برکت دے، میں زیادہ سے زیادہ کماؤں۔ یہ کھیلواڑ ہے۔ کبھی کبھی لوگ نئی نئی پکچر آتی ہے تو ہال والے کیا کرتے ہیں، کسی کو بلا کر دعا کرواتے ہیں، آ کر دعا بھی کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، نماز پڑھانے والے کچھ لوگ۔ برے کام کو آپ جتنا بھی دعا کرو، جتنی بھی آپ کی اچھی نیت ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ برا کام ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہمیشہ آزماتے رہتا ہے۔ ہماری ساری زندگی امتحان ہے، حالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کو فیس کرنا ہے، تبھی جا کر کے آدمی کامیاب ہوگا۔ میں نے 2 آیتیں آپ کو پڑھی، دونوں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار امتحان لیا ہے، بہت بڑے نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہی اولاد میں ہے نا بنو اسماعیل، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، انہی کی اولاد میں کافی ہزاروں سال کے بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خود اللہ فرما رہا ہے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں، ہم نے بار بار امتحان لیا ہے۔ ایک ایسی فیملی میں اللہ نے ان کو پیدا کیا جو ان کے باپ جو ہے بتوں کو بنا کر بیچتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا، اور یہ بتوں کے توڑنے والے۔ پہلا امتحان یہ تھا، بار بار سمجھائے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب وہ جا کر بتوں کے پاس پوجا وغیرہ کر کے آتے تو ابراہیم، اے ابا جان کیوں آپ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لا يسمع، جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیوں بار بار آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں، ان مورتیوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ آپ کو کوئی شفا دے سکتے، کوئی فائدہ پہنچا سکتے، نہ آپ کی کوئی بات وہ سن سکتے، نہ وہ جواب دیتے، سنیں گے تو جواب دیں گے نا۔ بار بار پوچھتے تھے، ٹوکتے تھے۔ ایک بار غصہ ہو کر انہوں نے کہا کہ نکل جا گھر سے، اب کے بار اگر مجھے ٹوکے گا، میرے جو معبود ہیں جن کی میں پوجا کرتا ہوں ان کے بارے میں کچھ بولے گا الٹا سیدھا تو میں پتھر سے ماروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ۔ پہلا امتحان گھر میں ہوا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنا پڑا۔ پھر نمرود کے سامنے وہ جو جہاں پر مندر رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ان سب کو جا کر کے توڑا ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی ایسا دن تھا جس دن وہ سارے لوگ کہیں جمع ہوتے تھے، ان کو بھی بلایا کہ آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو اس معبد، اس مندر جہاں پہ سارے رکھے ہوئے تھے وہاں گئے اور سب کو توڑ دیا، کلہاڑی لے جا کر۔ ایک بڑے کو چھوڑا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھی۔ قرآن میں سارا قصہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارے امتحان اللہ نے جو تقریباً قرآن میں موجود ہے، ایک ایک اللہ نے بیان کیا ہے۔ سارے لوگ جب آ کر دیکھے، ارے برا حال ہے، ہمارے ساری مورتیاں ٹوٹی پڑی ہیں۔ بات چیت ہوئی، کون یہ کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک ہے جوان جن کا نام ابراہیم ہے، اکثر ان کے بارے میں وہ بات کرتے رہتے ہیں، کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، پوچھا گیا کیا تو نے کیا؟ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم۔ میں نے نہیں کیا، میں نے کیا؟ ارے اس کے ہاتھ میں ہے، دیکھو کلاڑی ہے، بڑا جو سب سے بڑا جو بدھ ہے، سب سے بڑی مورتی، اس نے کیا ہوگا۔ اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے بڑے کے ہوتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے مورتیوں کے لوگ کیوں پوجا کر رہے ہیں، اس لیے اس کو غصہ آیا ہوگا، اس نے سب کو توڑ دیا ہے۔ دیکھو اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟
یہ تو ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، دعوت دی۔ جب وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے تو تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تم خود غلط ہو۔ لیکن بعض لوگوں کو جب ان کی غلطی بتائی جاتی ہے تو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے الٹا ان کو غصہ آتا ہے۔ کسی کو آپ بتاؤ کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ جو تم کرتے آ رہے ہو صحیح نہیں ہے، وہ حدیث کو دیکھ کر ایکسیپٹ کرنے کے بجائے الٹی سیدھی حدیث کی تعویل کرے گا، ادھر ادھر کی بات کرے گا، اور کبھی کبھی ان کا دشمن بن جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، ابراہیم کو ڈالیں گے۔ یہی امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس میں پھینکا گیا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی تم مدد کرو۔ ان کے حساب سے جو ان کے خدا تھے وہ تو بدلہ لے نہیں سکتے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، تو یہ لوگ ان کا بدلہ لیں گے۔ ہمارے بڑوں کو برا بھلا ہم بدلہ لیں گے۔ دنیا میں سارے جھگڑے یہی ہے نا، صحیح بات کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے، دین کی طرف صحیح طور پر کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ جو ہمارے ماں باپ کے راستے میں، بھائی کسی کی بھی بات جو صحیح ہے اسے لو، جو غلط ہے اسے چھوڑ دو۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے ماں باپ سے بالکل الگ ہو کر آج کر رہے ہیں۔ پنچی دھوتی پہنا کرتے تھے داداؤں کے زمانے میں، آج کون تو پہن تھے پنچیاں۔ دنیا کی چیزوں میں تو نظر آتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں وہ تھا، آج بدل چکا ہے، یہ اچھا لباس ہے اس لیے۔ لیکن دین میں جب ان کی کوئی کمی، چونکہ کسی کی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس صحیح بات نہیں آ سکتی، جب آ جائے ان کو مان لینا چاہیے۔ کتنی مثالیں ہیں صحابہ کی، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی اور صحیح بات ان کو پہنچتی تو فوراً اس کو مان لیتے تھے۔ لیکن دنیا کا اصول ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ یہ جو ہے یہودیوں نے سکھایا ہے، بنی اسرائیل نے سکھایا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت کون سا راستہ ہے؟ ہدایت سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا، وہ بندے جن پر اللہ کی نعمتیں آئی ہیں، انعام نازل ہوا ہے۔ اور آگے قرآن میں اس کی بھی وضاحت اللہ نے کی ہے، من النبیین، اللہ کے انبیاء، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ان کی طرح اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہرگز ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا، ہمیں ان کی جیسے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا غصہ نازل ہوا ہے، تیرا عذاب نازل ہوا ہے، تو ان سے خوش نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہود، بنی اسرائیل۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی عادت تھی علم کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے، صحیح چیز ان کو معلوم تھی لیکن وہ اس کا الٹا کرتے تھے۔
جو ان کو اچھا لگتا، جس میں ان کا فائدہ ہوتا، وہی وہ کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہاں تک کہ اللہ کی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے۔ قرآن نے صاف کر دیا بنی اسرائیل کا ایک ایسا گھٹیا عمل ہے، اللہ کو یہ کام اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کی کوئی بات، دین کی کوئی بات معلوم ہونے کے باوجود اسے چھوڑ کر غلط جو ہے اس پر عمل کرنا، جان بوجھ کر حق معلوم ہونے کے بعد، صحیح بات معلوم ہونے کے بعد اسے اختیار نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، جس میں فائدہ ہو اسی پر عمل کرنا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دعا آج کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایمان والوں کی، منافقین کی، کافرین۔ ایمان والے تو ہمیشہ جب بھی ان کے پاس صحیح بات آتی ہے، غلط کو چھوڑ کر صحیح بات کو وہ مان لیتے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا طرز ہے جو ہمیں ایک ایک صحابی میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی تربیت فرمائی، اور ہمارے بڑے بھی، بڑے بڑے علماء۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں میری کسی بات، کسی مسئلے کے اگینسٹ میں کوئی حدیث آ جائے، میں نے کوئی بات بیان کی، تم اس پر عمل کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی حدیث جو مجھ تک نہیں پہنچی تمہارے پاس آ جائے، پہنچ جائے، تو میری حدیث کو نکالو، میری بات کو نکالو، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانو۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، لیکن آج ان کے ماننے والے نہیں مانتے ہیں اس بات کو۔ کتنا بھی کیوں نہ خلاف ہو، کتنی بھی حدیث کسی مسئلے کے اگینسٹ میں آ جائے، ہر حدیث کی تعویل کریں گے، ہر حدیث کو جو ہے کوئی نہ کوئی درجہ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے مزاج سے، ایسی کلچر سے ہماری حفاظت فرما کہ صحیح بات معلوم بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، اور بڑے لوگ جانتے ہیں کہ بات میں دم کس میں ہے، پھر بھی کیوں چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک زمانے سے عمل کرتے آئے ہیں، کیسے چھوڑیں گے؟ ٹھیک مکے والوں کی طرح کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعل۔ کسی بھی کام کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، ان کا یہی جواب ہوتا ہے بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ یتی روسی انہوں کرے سو کیا تپو ہوتا گیا، ہر چیز میں یہی ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کے واسطے سے، ریفرنس سے کوئی بات آ جائے، اس پر عمل کرنا دنیا کا ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی اللہ نے، یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا ہے، کئی طرح سے آزمایا ہے، اور ہر امتحان کے اندر، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے 100% کامیابی حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، خود اللہ نے بیان فرمایا۔ گھر چھوڑا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کافی بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کی تقریباً عمر تھی۔ بچہ پیدا ہوا، بچے سے بڑی محبت تھی۔ اب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر، ایسے جنگل میں
غیر ذی زرع، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، کچھ بنجر ہے ایک دم، نہ پانی، نہ کھانا، نہ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی عمل کیا۔ جب دنیا کو اسی نے پیدا کیا ہے اور دنیا کا سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم میں سے کسی کو ایک دانہ اور ایک قطرہ پانی نہیں مل سکتا، ملے بھی جب تک اس کی اجازت نہ ہو ہم ایک قطرہ پی نہیں سکتے ہیں۔ وہ جب کہہ رہا ہے کہ یہاں چھوڑ کر جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کو کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی۔ ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو اور بیوی کو لے جا کر بہت دور، کئی دن کے سفر کے بعد، آپ کہاں تھے؟ فلسطین اس ایریے میں تھے آپ، اور مکے میں لا کر چھوڑ کر گئے۔ آج جو مکہ شہر بنا ہے اس وقت تو جنگل تھا، ہزاروں کلومیٹر دور لا کر اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو تنہا، کوئی بھی نہیں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ امتحان۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہارا بھی امتحان ہوگا۔ ہم نے کسی کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان ہوگا اس کی طاقت، اس کی حیثیت کے حساب سے۔ جس کا جتنا امتحان اللہ چاہے گا ہوگا۔ حالات ہم پر بھی آئیں گے، ہمارا بھی امتحان ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی آرام سے زندگی گزار کر آرام سے نہیں جائے گا اس دنیا سے۔ اور امتحان کیسے کیسے ہوگا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ڈر، دشمنوں کا ڈر ہوگا، کسی کا ڈر ہوگا، ڈر کے حالات آئیں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس پر ایسے حالات آئے ہوں گے اور آئیں گے بھی فیوچر میں۔ ڈر میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنے دل کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہے۔ گھبراہٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈر میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر، اللہ کی قوت کو دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوتا ہے۔ حالات کتنے بھی پریشانی والے کیوں نہ ہو، ایک ایمان والے کو جو یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کے سامنے باقی ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما سوى اللہ اصغر، جب اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے، جن سے بھی میں ڈر رہا ہوں، جو مجھے ڈرا رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جب چاہے گا میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، خوف کے ذریعے سے، کبھی ڈر کے ذریعے سے۔ آج ہندوستان میں مسلمان ڈر رہے ہیں، مائنارٹیز ڈر رہے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، ظالم جو طاقتیں ہیں وہ پھر سے اگر الیکشن جیت جائے گی تو کیا ہوگا۔ ہر آدمی، بڑے لوگ، جتنے بڑے لوگ اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عقل مندی کے ساتھ ووٹنگ کرنا ہے اور سارے ایمان والوں کو ووٹ میں حصہ لینا ہے، اور اپنے سے پوری کوشش کرنا ہے کہ ظالموں کو پاور میں آنے سے کتنا ہم روک سکتے ہیں۔ ہر مسجد سے اعلان کرنے کے لیے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ پبلک میں یہ بات سمجھاؤ۔ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ دل چاہا گئے، ووٹ ڈال کر آئے، نہیں چاہا نہیں گئے، بہت سارے لوگ جاتے نہیں ہیں۔ خاص کر
مسلم اکثریتی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پولنگ جو پرسنٹیج وہ بہت کم ہوتا ہے. ابھی بنگلور سے ایک وائرل ہو رہا ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، بتا رہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں صرف 50% ووٹ دیے گئے تھے. اس بار کہتے ہیں کہ مسلمان کم از کم 100% ووٹنگ کرنا ہے. حیدرآباد میں آپ دیکھیں، ہمارا ایک ہی صوبہ ہے، ابھی تو الگ ہوا ہے. ہمیشہ پورے آندھرا کے اندر سب سے کم پولنگ جو ہوتی ہے وہ حیدرآباد میں ہوتی ہے. جاتے ہی نہیں اور چلاتے رہتے ہیں وہ جیت گئے یہ جیت گئے. بھائی آپ اپنی کوشش تو کرو، خود ووٹ جا کر دینا بالکل ضروری ہے، اور ووٹ دینے سے دور رہنا، ووٹ نہ دینا یہ حرام ہے. حالات کے حساب سے اپنا ووٹ دے، اپنے گھر والوں کا ووٹ دلوانے کی کوشش کرے. ایک ایک جن کو ہم جانتے ہیں سب ووٹ دینا ہے سب کو، اور حالات کے حساب سے دینا ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے سوچے کہ میرا ووٹ کسی ظالم کی طرف نہ جائے جو پاور میں آنے کے بعد لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جو کسی الگ مقصد کے لیے کام کرتا ہے. سوچ سمجھ کر ووٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی، تو ڈرے ہوئے ہیں. ڈر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا عمل اگر ٹھیک ہوگا، ہم نے اگر صحیح کوشش کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دنیا میں بارہا ایسے ہوا ہے مائنارٹی میجارٹی پر غالب آ جاتی ہے. تھوڑے لوگ، زیادہ لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہمیشہ سے ہوا ہے. صحیح لوگ، اچھے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. جب تک وہ لوگ ٹھیک راستے پر ہوں تو ہر آدمی کو اپنے حساب سے ٹھیک ہونا ضروری ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان، اعتماد، بھروسے کو کہ اللہ مجھے ٹھیک، میرے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، میرے گھر کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، میرے ملک کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے. یہ جو کچھ ہے اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے. وہ جب چاہے حالات بنا سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے. تو ہم اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانے کی ضرورت ہے. دعاؤں کی کثرت کی ضرورت ہے. جنگ بدر جب ہوئی، رات کو اللہ کے نبی نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. احادیث میں وہ دعا بھی موجود ہے. ایک طرف 1000 لوگ ہیں اور ایک طرف 313 یا کچھ کم و زیادہ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس سارے سامان ہیں، ادھر لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے. ایسے کمزور حالات. آج کی طرح سے ایک طرف سب کچھ ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، سارے انتظامات ان کے پاس، پولیس ان کے ہاتھ میں، سب کچھ، اور دوسری طرف کمزور ہیں. لیکن یہ کمزور اگر اللہ پر بھروسہ کر لے، خاص کر ہمارے ایمان والے بھائی جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، ابھی سے دعائیں مانگتے رہیں. اور خاص کر ایک دن پہلے اور اس دن بھی جب ووٹنگ ہو رہی ہو، خوب اللہ سے دعائیں مانگے. اللہ تبارک و تعالی بہت جلد دلوں کو بدلتا ہے، پھیرتا ہے. آج بہت سارا پہلے کی طرح سے حالات نہیں ہیں. یو پی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر ایسا چینج آیا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جو پاور میں ہیں ان میں خود ہی اتنے ظلم ان کے ہو گئے ہیں، اتنا کرپشن انہوں نے کیا ہے، پبلک کے سامنے آ کر وہ خود ہی ان کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں. حالات پہلے کی طرح نہیں ہیں. اور اگر ہم دعا کرتے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ میری دعا قبول کر سکتا ہے، میری اکیلے کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور حالات چینج ہو سکتے ہیں.
ہم میں سے ہر ایمان والے کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ پورے ہندوستان کے حالات کو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ چینج کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر اتنا ایمان ہو، اتنا بھروسہ ہو، اس ارادے سے کرے کہ اللہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ آپ کس حساب سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی دعا، اور حالات ایسے چینج ہوئے کہ اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کو جیت دلائی۔ یہ موجود ہے قرآن کے اندر، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، پورے 100% ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اسی نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ قاضی الحاجات ہے، ہر کسی کی ہر ضرورت پورا کرنا اسی کا کام ہے۔ وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرنا اسی کا کام ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ میں سکون چاہتا ہوں، میں خوف سے باہر آنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگوں گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا سب سے بڑی اور بہترین جو دعا جو کوئی انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ ہے عفو والعافیہ، اللہ سے بخشش کی دعا مانگنا اور عافیت کی دعا مانگنا۔ عافیت کے اندر سب کچھ آ گیا، جس میں ڈر نہ ہو، جس میں ٹینشن نہ ہو، جس میں اطمینان ہو، ایسی ساری چیزیں آ گئی۔ ہر وقت ہمیں اللہ سے سلامتی مانگنا ہے، حالات کی بہتری کی دعا کرنا ہے، سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے فرمایا تم سب کا امتحان ہوگا۔ یہ مت سوچو پیدا ہو گئے کھا پی کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی طرف آخرت کی طرف ہمارا کوئی ذمہ داری ہماری نہیں ہے تو غلط ہے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی ایسے حالات آ جائیں گے تم پریشان ہو اٹھو گے۔ ابھی اسی ہفتے میں آپ دیکھیں گے دبئی میں سارے لوگ مست تھے، ان نیچرل غیر فطری طریقے سے بارش برسانے کی کوشش کی گئی۔ ابھی جو آ رہا ہے کچھ کیمیکلز لے جا کر بادلوں میں چھڑکتے ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، وہ ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی انہوں نے کیا لیکن وہ الٹا پڑ گیا، ایسی بارش ہوئی کہ سب ڈوب گیا ہمارے سامنے۔ ایک ہفتہ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ جو مست تھے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، عیش کر رہے ہیں، ذرا فکر نہیں ہے۔ جب بارش شروع ہوئی کیا ہوا؟ آج کیا حال ہے؟ تو حالات چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، بس ہمیں امید پوری اللہ پر رکھنا ہے، یقین اللہ پر رکھنا ہے کہ حالات وہی بدلتا ہے۔ دنیا میں خیر اور شر جو بھی آتا ہے اللہ کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم اگر دعا نہیں کریں گے، اس کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے تو ہمارے حالات کیسے چینج ہوں گے؟ اپنی غلطی ہم نے آج تک جو کیا ہے اس پر معافی مانگنا بھی ہے۔ اے اللہ جس طرح زندگی گزارنا تھا ہم نے نہیں گزارا ہے، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن تم سارے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری زندگی ٹھیک کر دے، سدھار دے۔ پھر سدھار آئے گا، تبدیلی آئے گی، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کبھی تمہیں بھوک سے بھی میں آزماؤں گا۔ جو بہت اچھا بیپار چل رہا تھا اچانک جو ہے بیپار ختم ہو گیا ہے، کام کہیں نہیں ہے، کبھی کبھی بھوک کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ کا ہے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔
پیسہ ہونے کے باوجود کبھی کسی اور ریزن سے آدمی بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ 2020 میں کیا ہوا تھا؟ 19 کے اخیر میں کرونا کی وجہ سے پیسہ ہے، سب کچھ ہے ساری دنیا کے اندر، اللہ نے دکھا دیا کہ ہم چاہے تو تمہیں بھوکا رکھ سکتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے سامنے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے اللہ نے جو مست رہتے تھے، کھا کھا کر پھینکا کرتے تھے غریبوں کا، جن کو سب کو بتایا اللہ نے، سب پریشان ہو گئے۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے ہمیشہ، وہ جب جس کو چاہے ساری چیزوں سے روک سکتا ہے، اسے بھوکا رکھ سکتا ہے۔ ایسے حالات آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، خوف کے حال میں، بھوک کے حال میں آدمی ہمیشہ اس کا ذہن اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے امتحانات ہیں، ہمیشہ آپ پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہی نہیں رہی، کبھی کبھی حالات مخالف بھی آئیں گے، ہمیشہ آپ کے فیور میں ساری چیزیں نہیں رہے گی، کبھی کبھی آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیپار میں لاس ہوگا۔ آگے اللہ نے خود فرمایا نقسم من الاموال والانفس والثمرات، کبھی نقصان ہوگا بیپار کے اندر، نقسم من الاموال، کوئی بھی کسی بھی طرح کا مال ہو، کھیتی میں نقصان ہو سکتا ہے، بیپار میں نقصان ہو سکتا ہے، ہر طرح سے آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کے کام میں نقصان ہو سکتا ہے۔ والانفس، کبھی کبھی آپ کی جانوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، بالکل سوچے نہیں تھے، جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کتنا ہوتا ہے۔ انفس کہا ہے اللہ نے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میں بھی، آپ کے کسی جان پہچانے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اسے بھول کر زندگی گزارنا نہیں ہے۔ ان حالات میں سے ہمیشہ امتحان ہوتے رہتا ہے، کب کیا ہوگا وہ جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک دم فٹ ہیں، اچھے ہیں، یہی حال ہمارا رہے گا، خوب کما رہے ہیں، روزانہ ہم کما رہے ہیں، ہر مہینے اچھا انکم ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، نہیں۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل کو، اس دین کو کنٹینیو اللہ کرے گا جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو سمجھ کر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا، وہ جو کہے وہ کرنا، جن چیزوں سے اللہ روک دے اس سے دور ہو جانا۔ اللہ نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اسے کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ مت کرو، اسے چھوڑنا ہے، یہی اللہ کا شکر ہے۔ اگر یہ کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، انکار کیا ہے؟ جو کچھ میں کما رہا ہوں میری محنت سے ہے، میرے علم سے ہے، مجھے جو نوکری ملی میری ڈگریوں کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، اب مجھ سے یہ کون چھین سکتا ہے؟ میں میری محنت سے کما رہا ہوں، مجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے بیپار سے، میری مزدوری سے، میرے کام کرنے سے مل رہا ہے، میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بس اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں ذہن دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، وہ جب چاہے یہ جو ہماری جو دماغ ہے نا، عقل،
ایک منٹ میں یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہاتھ چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایک منٹ میں ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ صحیح سلامت اس کی دین ہے، اللہ کے فضل سے اسی لیے صبح اٹھ کر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اسی کی شان ہے، ساری تعریف اس کی ہے جس نے ہمیں ایک بار موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا کر کھڑا کیا۔ آدمی جب سو جاتا ہے جسم سارا جو ہے مردے کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، سارے اعضاء ہمارے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو دوبارہ ان میں زندگی ڈالتا ہے جب اٹھاتا ہے، اور جس کی موت نصیب میں ہو وہ اٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو ہماری اعضاء، ہمارا جو جسم، ہماری عقل جو صحیح سلامت کام کر رہی ہے صرف اس کی وجہ سے۔ تو اس نے یہ جو سب کچھ دیا، اب ان کو یوز کر کے ہم کچھ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا دین ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، نعمتوں کی ناشکری، اور نعمتوں کی یہی تو کفر ہے۔ ان عذابی لشدید، اللہ نے فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی جو میرے حکموں پر چلتے نہیں ہیں، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے، میں کہتا ہوں نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے والا شکر کرنے والا ہے، نماز کا چھوڑنے والا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اس کو اللہ نوازے گا۔ اسی طرح سارے اعمال، شکر کرنے والے کو اللہ نوازے گا، جو کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بات سنتا نہیں، اس کے لیے بہت شدید عذاب ہے۔ ان عذابی لشدید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں کبھی ڈر سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، نقصان سے، کبھی ہمیں بیمار رکھ کر، چوٹ پہنچا کر، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے گھر کا کوئی آدمی اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق جوڑے رہنے کی اللہ توفیق دے، ہمارا فوکس ہمیشہ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی فرما برداری کرنا ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، باقی سب کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اللہ کا رسول، دین، کتاب و سنت، یہی سب کچھ ہے، اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔